بہتے پانی کے ساتھ تو لاشیں بہا کرتی ہیں، زندہ انسان تو پانی کے دہرے کے اگینسٹ تیرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے تو 16 دسمبر کے حوالے سے، لیکن میں 20 کو بنا رہا ہوں کیونکہ 3-4 دن سے میں مختلف میڈیا پہ اور جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا دیکھتا تھا کہ شاید کوئی اس موضوع پہ آواز اٹھائے یا بولے یا کوئی ویڈیو نظر آئے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میں ہی کیوں ون اینڈ اونلی جو کہ اس بہتی ہوئی ندی میں نہیں بہہ سکتا اور بات کو باہر لاتا ہوں، لیکن کسی کو تو آواز اٹھانی چاہیے۔ تو یہ 16 دسمبر کے حوالے سے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں 2 لوگوں کا اور ان 2 ایک باپ اور ایک ماں جو انہوں نے فریاد کی ہے۔ باپ کی فریاد تو میں نے ڈائریکٹ لائیو اپنے کانوں سے سنی ہے، جلسے کے اندر وہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ، اور لاہور والے جلسے میں تو میں موجود تھا جہاں وہ تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس دفعہ ایک ماں کی پکار بھی ساتھ آئی APS کے بچوں کے حوالے سے۔ تو وہ کیا تھی آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاشا کی بادشاہ، میں ہوں پاشا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور اس قسم کی بحث کو آگے بڑھائیں اور کوئی پوزیٹیو نتیجے پر پہنچے۔ تو وہ باپ جو تھے ایڈوکیٹ سے، ان کا بھی مجھے نام اس وقت یاد نہیں، لیکن میں کمنٹس میں لکھ دوں گا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے سڑک پہ اپنے بچے کے اسکول کی طرف، تو ان کا بچہ فون پہ ان کے ساتھ تھا اور رو رہا تھا اور گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا میں گاڑی چلا کے جب اسکول پہنچا تو وہاں سیکیورٹی نے اسکول کو گھیرا ہوا تھا اور میرا بچہ لائیو ٹیلی فون پہ تھا، اور اندر سے گولیوں کی آواز نہ صرف ٹیلی فون پہ بلکہ اب میں کیونکہ اسکول کے باہر پہنچ چکا تھا، لائیو مجھے آوازیں آ رہی تھی اور میں اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا اور سیکیورٹی والے مجھے روک رہے تھے۔ تو اس طرح دوسرے کا میرا فون چیک کر لیں، آج بھی میرا فون میرے پاس ہے اور میں نے وہ فون سیکورٹی اداروں کو بھی اس کا ڈیٹا دیا ہے۔ 40 منٹ تک میرا بچہ میرے ساتھ فون کے ساتھ اٹیچ رہا۔ اس کے بعد جب اس کو گولی لگی، اس کا فون گرا، فون ٹوٹا تو ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو بعد میں سیکورٹی ادارے اندر گئے اور سارا آپریشن ہوا۔ تو اس باپ کا یہ سوال ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد جبکہ سیکیورٹی ودن 5 منٹ وہاں موجود تھی، پہلے تو آرمی پبلک سکول کے باہر آرمی کی ہی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو علاقہ ہے وہاں سیکیورٹی 5 منٹ کے اندر پہنچتی ہے۔ یاد ہے آپ کو، ہماری فوج تو ہر جگہ 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ جب مشرف کا طیارہ ہوا میں تھا تو ودن 5 منٹ ٹیلی ویژن اور پارلیمنٹ اور ہر جگہ پہ کنٹرول ہو گیا تھا۔ تو وہاں بھی سیکیورٹی ادارے 5 منٹ بعد ہی پہنچ گئے تھے، لیکن اندر نہیں گئے، اور باہر سے ٹریفک کنٹرول اور سارا کر کے پورے 1.5 گھنٹے تک وہ دہشت گرد اپنی کارروائی کرتے رہے۔ اسی واقعے کو لے کے جو PTM کی موومنٹ ہے، وہ جب یہ سوال کرتی ہے، اور ان کا جو نعرہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، وہ اس واقعے کو بھی ایک بیس بناتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہ دیر ہوئی، اور سیکورٹی اداروں کے پاس تو پہلے بھی انفارمیشن تھی کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے، تو کیوں اسے میئر نہیں لیے گئے اور یہاں کیوں 1.5 گھنٹے تک ویٹ کیا گیا۔ چلو یہ بھی بات گئی۔ اس کے بعد کیسے جس بندے نے وہ کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے، احسان غالباً اس کا نام تھا، تحریک طالبان کا جو اسپوکس مین تھا، اس نے کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور بعد میں کس طرح کس ڈیل کے تحت کس طرح وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے ہاتھ آیا، پکڑا گیا، یا اس نے سیلف اپنے آپ کو دیا، سرنڈر کیا، اور پھر کس طرح سے وہ اتنے بچوں کا قاتل اس طرح سے نکل گیا جیسے مکھن کے اندر سے گرم چاقو گزر جاتا ہے، اور وہ بھاگ گیا اور پتہ ہی نہیں کس طرح ملک سے بھی فرار ہو گیا اور وہ دبئی اور مڈل ایسٹ پہنچ گیا۔ تو یہ سب چیزیں سوال تو اٹھاتی ہیں، اور سوال تو اٹھے گا کہ بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی فوج اور اتنی ایجنسیز اور اتنا، اور پھر اینٹی ٹیررزم جو آپ نے لیا ہے ایکسٹینشن باجوہ صاحب سے کہ جی جنگ جاری ہے۔ اب وہ کون سی جنگ جاری ہے؟ کشمیر تو چلا گیا، وہاں تو کوئی ہماری سیکورٹی والوں نے کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد
یہ APS آج تک جو تھوڑی بہت وہ تحقیق ہوئی ہے اس کی رپورٹ بھی باہر نہیں آئی، تو اس کا بھی جواب کون دے گا؟ اور پھر اسی 16 کے حوالے سے جب یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور دل خراش واقعہ یاد آ جاتا ہے، جو سکوت ڈاکا کا واقعہ ہے، اور جو ماں نے ایک فریاد کی ہے، وہ ماں رو رہی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا، میں شور نہیں کہہ سکتا کہ واقعی وہ سچ مچ کسی بچے کی ماں ہے، یا کوئی ہو سکتا ہے اینٹی فوج پلانٹی ڈورا، تو کیونکہ ہماری فوج تو مقدس ہے نا، وہ تو بالکل اس کو تو عظیم پاک فوج ہے، اس کے خلاف بھی لوگ ہیں، اور پوری دنیا اس کی دشمن ہے، اور بیرون ملک سازشیں ہوتی ہیں، تو شاید یہ عورت ایک سازش کا حصہ ہو، جو کہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہی تھی کہ یہ شہادت 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 کا ڈرامہ بند کرو، میرا بیٹا سکول گیا تھا، محاذ جنگ پہ نہیں تھا گیا، تو جو لوگ محاذ جنگ پہ گئے تھے وہ تو ہتھیار پھینک کے ہاتھ جوڑ کے واپس آ گئے۔ شاید اس کا جو اشارہ تھا وہ سکوت ڈھاکہ کی طرف تھا، جہاں پاکستانی فوج 1 2 4 10 نہیں، 90-95 ہزار سپاہی جنرل نیازی اور جنرل عمر کی قیادت میں ہتھیار پھینک کے اپنے ریوالورز خالی کر کے اور سائن کر کے واپس آئے۔ اب فوج کے لیے اور مسلمان فوجی کے لیے تو بڑی 2 چیزیں ہیں، شہادت جو ہمیں بتایا جاتا ہے، شہادت یا غازی، اور ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، فوجی کے لیے 2 ہی، جہاں بھی مسلمان گیا ہے لڑنے تو یا اس نے شہادت پائی ہے یا غازی بنا ہے۔ ہاں، تاریخ میں ایک اور بھی تیسرا راستہ ہے، بھاگ جانے کا، کہ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ الٹے قدم بھاگ گئے، لیکن یہ تو ون اینڈ اونلی واقعہ ہے۔ مجھے تو نزدیک کہیں نظر نہیں آتا، شاید کہیں دنیا میں چھوٹے موٹے علاقے میں کوئی ہوا ایسا کہ فوج ہتھیار پھینک دے اور ہاتھ جوڑ دے اور سائن کرے کہ جی بھائی ہمیں جانے دو، ہمیں معاف کرو، ہم سے غلطی ہو گئی، یا جو بھی جس طرح بھی اب آپ اس کو جو مرضی الفاظ دے دیں، کہ ہتھیار پھینک کے، اور جو ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے شہادت، تو وہ شہادت کہاں گئی؟ پھر شہادت انہی فوجیوں کے لیے رہ گئی ہے جو طیارہ حادثے میں یا ٹرک میں یا بم بلاسٹ میں، یا جو کہ اچانک موت ہو جائے، تو وہ تو سویلین کی بھی ہوتی ہے۔ بم جب پھٹتا ہے تو وہ دیکھتا تو نہیں یہ فوجی ہے یا سویلین ہے یا کون ہے، یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں، تو پھر ایک پروفیشنل فوج کا جو کہ ملک کا 80 سے 90% بجٹ ون وے اور ادر وے کھا رہی ہے، کیونکہ بجٹ شاید 60-70 ہو، لیکن تمام ادارے جو چل رہے ہیں، جتنے جو فیکٹریاں چل رہی ہیں، فوجی فاؤنڈیشنز اور DHAs اور اکثری بنک اور پتہ نہیں کیا کیا ملک کے، اور اس کے علاوہ باقی اداروں میں، ہر ادارے میں فوجی بھائی بیٹھا ہوا ہمارا ریٹائر کوئی نہ کوئی، چاہے وہ واپٹا ہو، چاہے PIA ہو، چاہے کرکٹ ہو، چاہے ہر جگہ۔ تو اتنا سب کچھ کرنے والی فوج، نہ تو آپ آسان اللہ آسان کو پکڑ سکے، اور نہ اس سکوت ڈھاکہ کا آج تک آپ نے شرمندگی ظاہر کی، نہ قوم سے کوئی معافی مانگی، نہ اس کے اگینسٹ کچھ کیا، بلکہ اب تو کشمیر بھی گوا دیا۔ تو ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے، تو کوئی تو بولے گا، کسی کو تو بولنا چاہیے، کسی کو تو پوچھنا چاہیے۔ بے شک آج میڈیا بکاؤ ہے، بے شک آج لوگوں کے ذہن میں آپ نے میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذریعوں سے ڈال دیا ہے کہ مقدس پاک فوج، اس کے خلاف نہیں بولنا، اور واقعی نہیں بولنا۔ فوجیوں کے خلاف کیا بولیں، فوجیوں کے خلاف کوئی بول بھی نہیں سکتا، وہ تو بیچارے خود ان جنرلوں کے، ان پروفیشنل پیشہ ور جنرلوں کے ایک طرح سے غلام ہیں، یا وہ ان کو ٹریننگ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ انہوں نے آرڈر فالو کرنا ہے، لیکن آخر کب تلک؟ کبھی تو کوئی نہ کوئی جواب دہ ہوگا، کبھی نہ کبھی کسی کو تو جواب دینا ہوگا۔ تو میرا آج کا ویڈیو صرف اتنی سی تھی، میں کوئی خلاف کسی کے بات نہیں کی، میں تو ایک سکوت ڈھاکہ اور ایک وہ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہے، اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی رپورٹیں کہاں ہیں اور کون ہیں ان کے ذمہ دار، خدا را ہمارے سامنے لائے جائیں، یا ہمیں بتا ہی دیا جائے۔ اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، سلوٹ بھی مارتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں بتا تو دیا جائے کہ ان کے ذمہ دار کون تھے، کیا ہوا، کیا ایکشن ہوا، کس کو پکڑ دکڑ ہوئی، تقریباً وہ رپورٹیں تو کھول دیں۔ تو اگر نہیں تو تب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ماڑے لوگ ہیں، تگڑا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو پاکستان میں ہے ہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔